الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بہترین مہینہ عطا فرمایا جو ہماری ایسی تربیت کرتا ہے کہ ہم جنت میں پہنچنے کے لائق ہو جائیں، دوزخ سے بچنے کا انتظام ہو جائے، کوئی بہانہ ہو جائے۔ اس تربیت کا ایک اہم حصہ ہے کہ سب ایمان والے جہنم کے عذاب سے ڈرنے والے ہو جائیں، یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ رہ رہ کے ہماری آنکھوں میں جہنم کے مناظر گھوم رہے ہوں اور ہمیں جہنم کا یقین ہو اور ہمیں جہنم سے بچنے کی ایک فکر ہو، ایک غم لگا ہوا ہو، اور پوری دلی فکر کے ساتھ ہم دعائیں کر رہے ہوں۔ ایک مومن کی تربیت میں یہ خاص موضوع ہے کہ ہم جہنم کے مناظر کو خوب دھیان سے قرآن مجید میں پڑھیں، اس کا اثر لیتے ہوئے پڑھیں، اور جو منظر ہے اس کو نگاہوں میں اس کی تصویر ہم لائیں۔ قرآن پاک میں، احادیث شریفہ میں بار بار جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، تفصیلی تذکرے ہیں۔ یہ چیزیں نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہیں، بلکہ بار بار پڑھیں، بار بار تصور کریں۔ سب اللہ پاک کے کلام کا حصہ ہے۔ اتنے بڑے اللہ، قرآن پاک شاہی فرمان ہے، تو اس کا ایک ایک بول بہت قیمتی ہے، انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو پروردگار نے تفصیل سے کلام کیا ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اس سے خوب فائدہ اٹھانا ہے۔ نیک عمل پر اپنے کو لانے کے لیے جہنم کے تذکر کو غور سے سنیے، بار جہاں جہاں بھی حلقے ہیں وہ بار بار سنیں، ہر نقیب اس کو سن کر اس کے نوٹس بھی مل جائیں گے آپ کو بعد میں، یا خود بنائیں، اور اپنے اپنے حلقے کے ساتھیوں کے سامنے ہم مؤثر انداز میں، اپنے گھر والوں کے سامنے ہم مؤثر انداز میں جنت کے تذکرے بھی کرنا سیکھ جائیں، اور جہنم کا بھی نقشہ کھینچنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اہم موضوع کی ہمیں مہارت نصیب فرمائے۔ جہنم کو فرمایا دار البوار، تباہی کا۔ جنت کے بارے میں ہم نے ایک ترتیب سے بات کو پڑھا ہے کہ جنت میں داخلہ کیسے ہوا تھا۔ تو جنت کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ بڑے اکرام کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، ہر انداز میں جنتی، اور جنت کے جو ذمہ دار آفیسر فرشتے ہیں وہ بڑھ بڑھ کے استقبال کریں گے، مبارکباد دیں گے، ان کے کارناموں کی تعریف کریں گے، اور پھر جنت میں داخل ہوں گے تو پورے محلات سے فرشتے نکل نکل کے ٹوٹ پڑیں گے ان پہ، ان سے معانقے کریں گے، سلام کریں گے، تعریفیں کریں گے۔ تو اس کے مقابلے میں جہنم کا معاملہ اس کے الٹ ہے۔ فرمایا اللہ نے جہنم تمہاری طاق میں ہے،
جہنم کو جو ہے، جہنم حشر کے میدان میں خود آئے گی اور جہنمیوں کو کھا جانے کے لیے، نگلنے کے لیے بے چین ہو رہی ہوگی، ٹوٹ پڑے گی، حملہ کرے گی۔ فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، تاک میں ہے تمہاری جہنم، تمہاری نافرمانیوں، تمہارے اعمال کی وجہ سے تاک میں کہ ہوئے ہیں، ان کے لیے جہنم کو لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس وقت جب جہنم ٹوٹ پڑے گی تو اس وقت انسان کو ہوش آئے گا، اس کو نصیحت اس وقت حاصل ہوگی۔ لیکن فرما رہے اللہ وہ کہاں ہے، نصیحت لینے کا وقت کہاں ہے، وہ تو سزا کا وقت آ گیا۔ اس دن پکارے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن کہے گا کاش یہ جو میری اصلی زندگی تھی ہمیشہ کی، اس کے لیے میں کچھ تیاری کر کے کچھ آگے بھیجا ہوتا اس جہنم سے بچنے کے لیے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، کہ وہ دن ہوگا کہ کوئی نہیں دے گا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور کوئی ویسا نہیں باندھے گا جیسے اللہ باندھ کے ماریں گے۔ تو جہنم یہ ہوگا کہ لائی جائے گی سامنے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 149، جلد نمبر 8 یا باب نمبر 8، اور ترمذی کی باب صفت جہنم میں حدیث ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روز جہنم حشر کے میدان میں آ جائے گی، جھپٹنے کے لیے آ جائے گی، اور جہنم کو 70 لگامیں ہوں گی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، جیسے گھوڑے کی لگام ہوتی ہے کہ قابو سے باہر نہ ہو جائے، 70 لگامیں جہنم کو لگی ہوئی ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ اتنے فرشتے مل کے اس کو کھینچ رہے ہوں گے، اس کو قابو میں کر رہے ہوں گے، اور وہ غصے میں نافرمانوں کے اوپر حملہ کر رہی ہوگی، وہ روکیں گے اس کو۔ قرآن مجید میں اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ دور سے ہی وہ جہنمیوں کو دیکھ کے غرائے گی، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب وہ دور سے ان کو دیکھے گی تو سنیں گے کہ وہ غصے سے پھنکار رہی ہے، اور اس کے منہ سے جو ہے سیٹیاں نکل رہی ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا تکاد تمیز من الغیظ، وہ دوزخیوں کو دیکھ کر، نافرمانوں کو دیکھ کر غصے سے پھٹی جا رہی ہوگی، ایسی چیخ رہی ہوگی، ایسی آوازیں نکل رہی ہوگی، ایسی پھنکاریں نکل رہی ہوگی، ایسے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، لگتا ہوگا کہ بس اب پھٹ جائے گی۔ ایک حدیث شریف میں ہے ترمذی شریف کی کہ قیامت کے دن دوزخ میں سے ایک گردن نکلے گی، جس کو دونوں آنکھیں ہوں گی جو دیکھ رہی ہوں گی، 2 کان ہوں گے جو سن رہے ہوں گے، اور ایک زبان ہوگی اس سے بول رہی ہوگی، اور وہ کہہ رہی ہوگی غضب میں 3 شخصوں پر مسلط ہوں۔ ایک ہے متکبر، کہاں ہے، کون ہے متکبر، سرکش کون ہے، دنیا میں اکڑ کے جو جیتا تھا، اور مشرک کے لیے، اور جو تصویر بناتا تھا۔ ترمذی، تصویر کا مطلب مجسمے جو بناتے تھے، اس لیے کہ مجسمے سے ہی مورتی پوجا ہوتی تھی، تو مجسموں کی وجہ سے چونکہ شرک پھیلا تو اس پہ بہت غصہ ہوگا جہنم کو کہ 3 پہ میں مسلط ہوں۔ تو اس طرح سے جہنم خود ٹوٹ پڑے گی۔ جس طرح جنت کے درباروں کا تذکرہ ہوا، قرآن پاک میں جہنم کے دروازے بھی بتائے گئے، جنت کے 8 دروازے بتائے گئے، اور جہنم کے 7 دروازے، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، فرماتے ہیں اس کے 7 دروازے ہیں، اور کس دروازے سے کس کو جانا ہے سب طے شدہ ہے۔ تو جہنم کے طبقات بھی 6 ہیں، جو گہرائی میں چلی گئی ہے وہ ایک طبقہ، اس کے بعد پھر دوسرا اس کی منزل طبقہ جو اس سے گہرا، پھر تیسرا طبقہ، اس طرح سے وہ گہرائی میں چلی گئی ہے جہنم، اس کے 7 طبقے ہیں، اور ہر طبقے کے لیے دروازہ ہے۔
قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر جو الگ الگ طبقے کی جو آگ ہے اس کے الگ نام ہیں. جو سب سے اوپر طبقہ ہے اس کی آگ سب سے ہلکی ہوگی، اور جو سب سے نیچے طبقہ ہے اس کی آگ، اس کا عذاب سب سے سخت ہوگا، اور وہ نچلے طبقے میں ہے منافقین. تو آگ کے جو طبقات ہیں جہنم کے، ایک تو قرآن میں آتا ہے نار جہنم، نار جہنم، اس کا نام ہے نار. دوسرے طبقے کا نام ہے لظا، کلا انہا لظا. تیسرا نام ہے حطمہ، ایسی آگ، لظا دہکتی ہوئی آگ، اور حطمہ ریزہ ریزہ کر دینے والی آگ، چورا چورا کر دینے والی آگ. اور ایک طبقے کی آگ کا نام ہے سعیر، لپٹوں کی طرح آ کے لپٹ جانے والی. اور ایک طبقے کا نام ہے آگ کا سقر، جھلس دینے والی. اور ایک طبقے کی آگ کا نام ہے جہیم، بھڑکتی ہوئی آگ. اور جو سب سے نچلی آگ ہے ہاویہ، فرمایا گہرائی تک پہنچی آگ، گہرائی میں جو ہے. اس طرح 7 دروازے ہیں، 7 طبقات ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور داخلے کی جو کیفیت ہے، ایک تو ہم نے ابھی سنی کہ وہ حشر کے میدان میں ہی آ کے بے قابو ہوگی، مگر اس پر کنٹرول کیا جا رہا ہوگا. پھر اس کے بعد جب فیصلہ ہو جائے گا تو نہایت ذلت کے ساتھ گروہ، ایک ایک گروہ کو ہانکا جائے گا. کون جانے کے لیے تیار ہوگا؟ سب ڈر رہے ہوں گے. تو ان کو ڈھکیلا جائے گا، ان کو آگے جو ہے دھکے دیے جائیں گے، اور دور سے ہی جہنم پھنکار رہی ہوگی، اس سے میں بے قابو ہوگی. یہ ڈر رہے ہوں گے لیکن ان کو دھکا، وہ خوفناک منظر ہوگا اس کا سامنے. لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے لیکن فرشتے ان کو دھکے دیں گے. فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس دن سے ڈرو جبکہ جہنمی آگ کی طرف دھکے دے دے کے ڈھکیلے جائیں گے. اور صرف اوپر سے ہی دھکے نہیں دیے جائیں گے بلکہ دلوں پہ چوٹ بھی لگائی جائے گی، اور کہا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بہ تکذبون، دیکھو یہی ہے وہ آگ جس کو تم سمجھتے تھے. کہاں کی آگ، کہاں کا عذاب، دیکھو آئے سامنے. اب افسحر ھذا، کیا یہ اب جادو تھا کیا جو محمد کہتے تھے؟ لوگ دوسرے اثر لیتے تھے تو تم کہتے تھے جادو کی باتیں ہیں. جادو ہے یہ حقیقت میں ہے. ام انتم لا تبصرون، کیا اب بھی نظر نہیں آ رہا ہے؟ اسلوہا، گھس جاؤ اس میں، چلے جاؤ اس میں. فاصبروا او لا تصبروا، چاہے تم صبر کرو چاہے صبر نہ کرو، چاہے یہی اب ہمارے انجام ہے سمجھ کے تم قابو اپنے اوپر رکھتے ہوئے جاؤ، یا چیختے پکارتے مارتے پیٹتے اپنے آپ کو جاؤ. فاصبروا او لا سواء علیکم، تمہارے لیے سب برابر ہے، کچھ فرق پڑنے والا نہیں. انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ تمہارے ہی اعمال کا پھل ہے، تمہارے پر یہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے. سورہ طور کی آیت ہے. اور پھر جہنم میں جو ڈالا جائے گا، گلے میں طوق، دنیا کے اندر جو طریقہ تھا ذلیل کرنے کا، تو گلے میں موٹے موٹے لوہے کے یا کسی چیز کے جو ہے حلقے ڈال دیے جاتے تھے، اور گلے میں طوق، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں جو ہے بیڑیاں، جسم میں زنجیریں باندھ کے ڈالا جائے گا. اذا القوا منها مکانا ضیقا، جب جہنم کی تنگ جگہ میں ان کو اڈیلا جائے گا، پھینکا جائے گا، اڈیلا جائے گا، الٹا کر کے، جیسے مجرموں کو الٹا لٹکاتے ہیں پھینکا جائے گا. ضیقا مقرنین، زنجیروں سے باندھ کے. دعوا ہنالک ثبورا، تو سب پکاریں گے موت موت موت، کاش مر جاتے تو اچھا تھا، ہائے موت تو کہاں ہے، ہائے موت تو کہاں ہے. موت کو پکاریں گے تو فرشتے کیا بولیں گے؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، فرشتے بولیں گے آج ایک موت کو مت بلاؤ، بہت موتوں کو بلاؤ. اوپر سے ڈانٹ پڑ رہی ہوگی. اور ایک دوسری جگہ فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، جہنمیوں کا ڈریس بھی ان کو پہنا دیا جائے گا، اور وہ ڈریس کائے کا ہوگا؟ گندھک کا ہوگا، جو آگ کو پکڑنے کا مادہ ہے، جو آگ سے جلنے والا مادہ ہے، اس سے بنا ہوا آگ کا لباس. وَتَغْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ، وجوہہم النار، اور ان کے چہروں پر آگ چھا جائے گی.
تو ایک طرف جو ہے اس طرح سے جو ہے ذلت کے ساتھ داخل کیا جا رہا ہے۔ اب وہاں جانے کے بعد جو سین ہے، وہاں بھی ڈانٹ ہے، پھٹکار ہے، بددعائیں ہیں، ملامتیں ہیں جہنمیوں کی آپس میں۔ ایک تو فرشتے بار بار ڈانٹ رہے ہوں گے داخل کرتے وقت، پھر آگے پھر جہنمیوں کی آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی، تو داخل کرتے وقت ان کو جو ڈانٹا جائے گا اس کی بھی کئی آیتیں ہیں، کچھ یہاں سنائی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو کچوکے لگائیں گے فرشتے، ڈانٹیں گے کہ دیکھو کبھی تم نے بیان نہیں سنا تھا، کبھی کوئی واعظ کرنے والا نہیں تھا، کبھی کوئی درس نہیں سنا تھا، کوئی بولنے والا نہیں آیا تھا زندگی میں، کبھی کوئی اجتماع اٹینڈ نہیں کیا تھا کیا، پھر کیوں تم اس حال کو پہنچے؟ تو یہ جو ڈانٹ پڑے گی یہ روحانی اذیت ہوگی، بہت تکلیف کا ذریعہ بنے گی۔ تو فرشتے داخل کرتے ہوئے، جہنم میں پھینکتے ہوئے، ڈھکیلتے ہوئے کچوکے لگا کے کہہ رہے ہوں گے الم یاتکم نذیر، ارے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا تم کو، کوئی تم کو جگانے والا نہیں آیا تھا۔ سورہ ملک میں فرمایا، سورہ زمر فرمایا الم یاتکم رسل منکم، ارے کیا تمہارے پاس تمہارے ہی اپنے ہی قوم کے لوگ رسول بن کے نہیں آئے تھے کیا؟ اپنے لوگ تھے، سمجھانے والے کوئی باہر سے نہیں آئے تھے، تمہارے اپنے خاندانوں کے تھے، اپنی قوم کے تھے، کیا وہ رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، تمہارے رب کی آیتیں پڑھ پڑھ کے وہ تم کو سمجھا نہیں رہے تھے؟ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور آج کے دن یہ جو ملاقات ہے تمہاری اللہ سے، کیا اس کی وہ آگاہی نہیں دے رہے تھے، وارننگ نہیں دے رہے تھے؟ سورہ زمر میں فرمایا، سورہ طور میں فرمایا ھذہ جہنم التی کنتم بہا تکذبون، فرشتے کہ ہاں یہی ہے وہ جہنم، دیکھو جب بھی نبی جہنم کا تذکرہ کرتے تھے عذاب کا، تم کہتے تھے سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے، سب باتیں ہیں، پرانے قصے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ کے جو ہے کچوکے لگائیں گے، توہین کریں گے، کہیں گے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، سورہ نبا میں چکو، اب چکو جہنم کی سزائیں، اور یاد رکھو ہم ہرگز سزائیں کا نعمت اگر ایک جگہ پہ رک جائے گی تو پھر اس کی عادت ہو جائے گی، وہ نعمت نہیں لگی۔ تو جنت کا اصول ہے کہ وہاں کا جو حسن ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، وہاں کے جو میوے ہیں، وہاں کی نعمتیں ہیں، اس کا معیار بڑھتا چلا جائے گا۔ ایسی جہنم کے بارے میں یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے عذاب بڑھتا چلائے گا، کہہ رہے ہیں فلن نزیدکم، ہم ہرگز بڑھائیں گے تو عذاب ہی بڑھائیں گے، کم نہیں کریں گے، فرشتے کہہ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بھئی چلو صبر سے حقائق کو سمجھ کے اپنے کو کچھ برداشت کرنے کی کوشش کریں گے، جہنم میں جب ہمارے کیے کا یہ صلہ ہے سمجھ کے واویلہ نہیں کریں گے، اور کچھ لوگ خوب واویلہ کر رہے ہوں گے، تو دونوں کو فرشتے ڈانٹیں گے اسلوہا، چلے جاؤ جی اس میں جہنم میں، فاصبروا او لا تصبروا، تم صبر کرو تو بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، صبر نہ کر کے چیخو چلاؤ دہائی دو تو بھی تم کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، جو عمل کر کے آئے ہو نا اسی کا بدلہ ہے یہ، اب تمہارے رونے پلانے سے وہ بدلہ رکے گا نہیں۔ تو بکثرت مثالیں ہیں قرآن میں ڈانٹنے کی، جو فرشتے ڈانٹیں گے، اور پھر اور ایک بہت تکلیف دہ چیز ہوگی، وہ دوزخی ایک دوسرے کو ڈانٹیں گے، ملامت کریں گے، سخت اذیت کا ماحول۔ جو دنیا میں کمزور لوگ تھے، دوسروں کے دباؤ میں، سرداروں کے اثر سے جو شرک میں مبتلا ہوئے، گناہ میں مبتلا ہوئے، وہ اپنے جب بڑے لوگوں کو دیکھیں گے، سرداروں کو دیکھیں گے کہ بولیں گے ہاں تم لوگ ہو، تم نے یہ نوبت تک ہم کو پہنچایا، تمہارے کہنے کی وجہ سے، تمہارے دباؤ ڈالنے کی وجہ سے، تمہارے پروپیگنڈے کی وجہ سے آج ہمارا یہ انجام ہوا۔ تو جتنے کمزور تھے دنیا میں وہ لڑیں گے۔ فرمایا قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين، جو دنیا میں کمزور تھے وہ بڑوں سے کہیں گے اگر تم نہیں ہوتے تو آج ہم مومن ہوتے، تمہاری وجہ سے آج ہماری بربادی ہوئی ہے۔ وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم، اب جو بڑے بنے ہوئے تھے وہ کہیں گے کہ جب ہدایت تمہارے پاس آ گئی تھی تو کیا ہم نے زبردستی تم کو روکا ہے؟
بل کنتم مجرمین، تم ہی مجرم ہو، ہمارے اوپر کیوں ڈال رہے ہو جی؟ کیا ہم پکڑ پکڑ کے روکتے تھے کیا؟ اور تمہارے پاس ہدایت آ چکی تھی نا، بات آ گئی تھی تمہاری. تو ادھر یہ چھوٹے کیا کہیں گے، جو کمزور تھے، جو تابع تھے، وہ کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، نہیں، رات دن تم لوگ سازشیں کرتے رہے رسول کی دعوت فیل کرنے کے لیے، ہم لوگوں کو گمراہی میں ہی برقرار رکھنے کے لیے تم لوگ راتوں کو سازشیں کرتے رہے، دنوں کو سازشیں کرتے رہے، اور ہم کو تم ورغلاتے رہے. اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، تم ہم کو حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں. اس طرح بحثیں کر رہے ہوں گے، لیکن بھی جب چوٹ پڑے، جب سزا شروع ہو جائے گی تو پھر وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، پھر ندامت کو چھپائے ہوئے ہوں گے، اندر سے بھی اپنے آپ کو کوس بھی رہیں گے، ہائے کیا کیا ہم نے، کس کی بات سنی. سورہ سبا میں فرمایا. جیسے جنتیوں کے بارے میں آیا کہ وہ جنت میں جائیں گے تو ایک دوسرے سے ملاقات کر کے بولیں گے کہ دیکھیے آپ کیا اچھے کام کرتے تھے، کب ہماری مغفرت ہوئی، وہ اچھی اچھی باتیں ایک دوسرے سے مل کے کریں گے. اب یہاں کیا ہے، ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے جائیں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے کے پاس جائیں گے، سامنا کریں ایک دوسرے کے، روبرو جا کے سوال کریں گے. اب کیا بولیں گے، قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، جو دنیا میں بڑے تھے، بھٹکاتے تھے، لیڈر تھے، ان کو جا کے لوگ بولیں گے کہ تم ہی تو تھے، تو ہماری طرف تم ہمارے پاس آتے تھے، کبھی سیدھی طرف سے آتے تھے، کبھی بائیں طرف سے آتے تھے، کبھی دائیں طرف سے آتے تھے، کبھی آگے سے آتے تھے، کبھی پیچھے سے آتے تھے. کس طرح سے آ کے تم نے ہم کو جو منظر کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو خالی یمین پہ بات رک گئی. جو کہہ رہے ہیں کہ تم ہی لوگ آتے تھے ہماری سیدھی جانب سے. اب وہ آگے اور بولنا چاہ رہے ہیں، تم سیدھی جانب سے آتے تھے، بائیں آتے تھے، آگے سے آتے تھے، پیچھے سے آتے تھے، مگر وہ سامنے والے موقع نہیں دے رہے آگے بات کرنے کا. وہ کہہ رہے ہیں قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، تم لوگ خود ایمان نہیں لائے، چلنا ہے، تم لوگ خود ایمان نہیں لائے. تو ابھی وہ صرف سیدھی طرف سے آتے تھے بولنے، وہیں تک پہنچے تھے. اب ان کا انداز یہ تھا کہ وہ اور آگے بولنے والے تھے کہ آپ سیدھے سے آتے تھے، تم لوگ بائیں سے آتے تھے، آگے سے آتے تھے، ہر طرح سے تم نے مگر اتنا بولنے کا بھی موقع نہیں دیں گے. جوش گفتگو کا ایسا رہے گا کہ یہ بیچ میں سے ایک بات کاٹ کر کے یہ بھٹکانے والے کہیں گے بل لم تکونوا مؤمنین، نہیں، تم لوگ خود ایمان نہیں لائے. وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہم کو تمہارے اوپر کوئی زور نہیں حاصل تھا. اگر تم مومن بننا چاہتے تو کیا ہم تمہارے کلیجے سے ایمان چھین سکتے تھے؟ ہمارے ہاتھ میں کوئی زور نہیں تھا. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم لوگ ہی حد سے بڑے ہوئے لوگ تھے. وہ اس طرح سے جواب دیں گے. پھر آخر میں کہیں گے فحق علینا قول ربنا، ارے بھائی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، ہمارے اوپر ہو گیا. انا لذائقون، یہ بھٹکانے بولیں گے اب تو چکنا ہی ہے، ہم کو بہکانا تھا، تم کو بہکنا تھا، جو بھی ہوا ہوا، اب تو عذاب جو ہے وہ چکنا ہے. فاغویناکم انا کنا غاوین، ہاں ہم نے تم کو گمراہ کیا اور ہم خود گمراہ تھے. اور آگے اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّهُمْ فِي الْعَذَابِ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، بس اس دن وہ سب لوگ عذاب میں مشترک ہوں گے، بھٹکانے والے بھی، بھٹکنے والے بھی، سب کو جلنا ہی پڑے گا. یہ سب سین کئی جگہ کھینچ کے اللہ فرما رہے ہیں إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ، یہ جہنمیوں کے آخری آپسی بحثیں، جھگڑے، یہ ایک دن ہو کے رہنے والے ہیں. آج جو لوگ جو ہے سنتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کی زبان بندی کی جا رہی ہے، اور جو دوسروں کو بھٹکا رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سب تم سے جھگڑیں گے اور جہنمی آپس میں جھگڑیں گے. تو یہ ایک جہنم کا بڑا ہی تکلیف دہ منظر ہوگا کہ وہاں لڑائیاں چلتی رہیں گی، جیسے جیسے پٹائی ہوتی رہے گی، غصہ آتا رہے گا، ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے، پھر مایوس ہو کے بیٹھ جائیں گے، پھر لڑتے رہیں گے. جیسے بالکل وہ بعض جاہل قوموں کے محلے اگر ہیں کوئی جہاں کے لوگ ان پڑھ ہیں اور جاہل ہیں، غریبی کی وجہ سے اخلاق خراب ہیں، وہاں جا کے دیکھیے تو وہ لڑائیاں چلتے رہتی ہیں.
روزانہ وہ ایک دوسرے سے کرسیوں سے لڑائی چلتی رہتی، تو ان کی غریبی ایک مصیبت رہتی ہے، وہ روزانہ جو لڑائیاں گھر میں چلتی رہتی ہیں، پڑوسیوں میں جو چلتی رہتی ہیں، مار کٹائی، وہ ایک بہت بڑا عذاب رہتا ہے۔ تو جہنم کا ایک بہت بڑا روحانی عذاب یہ ہے کہ وہاں لڑائیاں چل رہی ہوں گی، ایک دوسرے کی توہین ہوگی وہاں۔ اس کے مقابلے میں جنت کے بارے میں کیا سننا؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہاں پر کوئی بیکار کی بات نہیں کرے گا ایک جنتی دوسرے جنتی سے، ایک دوسرے کو تو جھوٹا ہے تو غلط ہے ورنہ نہیں کہے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا الا قيلا سلاما سلاما، وہاں تو بس ہر ایک دوسرے کے لیے سلام سلام، آپ اچھے، آپ ایسے، ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کا وہاں کا ماحول ہوگا، ایک دوسرے کی عزت کا ماحول ہوگا، وہاں کوئی غیبت نہیں ہوگی، کوئی حسد نہیں ہوگی، کوئی بے احتیاطی کا جملہ نہیں ہوگا، بڑا آپس میں محبتیں ہوں گی۔ اور یہاں جہنم میں نفرتیں نفرتیں آپس میں، آپ بہرحال لڑتے بھیڑتے کیا کریں گے؟ جو دنیا میں لوگوں کی عادت ہے، آخر میں شیطان پہ ڈالیں گے۔ اچھا بھائی شیطان سب کیا، شیطان بدماش کیا، وہ بڑے بھی انہوں سب ڈالیں گے، تو اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ شیطان کی تقریر کا انتظام کیا جائے گا فرشتوں کی طرف سے، جہنم میں آگ کے بیچ میں ایک ممبر نصب کیا جائے گا، بڑا اسٹیج بنایا جائے گا، اس پہ شیطان آ کے تقریر کرے گا، اور وہ تقریر میں ایسی کھری کھری سنائے گا دوزخیوں کو کہ وہ حسرت کے پہاڑ ان پہ ٹوٹ جائیں گے۔ آج تک شیطان پہ ڈالتے تھے، شیطان ایسی لاجک پیش کرے گا کہ اب خود اپنا قصور نظر آئے گا، سب نگاہیں نیچی کر لیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، حسرت میں مبتلا ہو جائیں گے، ہائے ہمارا ہی قصور تھا۔ تو شیطان تقریر کرے گا، کیا کرے گا؟ وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ دیکھو دیوانو، اللہ نے ایک تم سے وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ کیا تھا، تم میرے بندے بنو میں تم کو جنت عطا فرماؤں گا۔ اللہ نے تم کو نیکی کرنے پہ بڑی بہترین نعمتوں کا وعدہ کیا تھا، اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا۔ وَوَعَدتُکم، میں بھی ایک وعدہ کیا تھا، فَأَخْلَفْتُکم، میں نے اپنے وعدہ خلافی کر دیے۔ بس میں وعدہ ہی کیا تھا نا، وہ پورا میں نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ ایک سچا وعدہ کیے، تم اس کو اہمیت نہیں دیے، میں جھوٹا ہوں، میں ایک جھوٹا وعدہ کیا، تم نے میری بات کو مان لیا۔ اور آگے بولے گا وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ، میں صرف وسوسے ہی ڈالتا تھا نا، میں وعدے ہی کرتا تھا، میں ہاتھ پکڑ کے گناہ کراتا تھا کیا تم سے؟ میں مجبور کرتا تھا کہ تم کو گناہ کرنے پہ؟ اللہ نے مجھے ایسا کوئی قابو نہیں دیا تھا کہ میں زبردستی تم کو گناہ کرواؤں۔ جب بھی تم نے گناہ کیا اپنے ارادے سے کیا، میں صرف وعدے کرتا تھا جھوٹے، میں خالی بہکاتا تھا، تم بہکتے کیوں تھے؟ میں پکڑ کے زبردستی تو نہیں کرتا تھا۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، میں نے دعوت دی، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تو میری دعوت کو تم نے قبول کر لیا، اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، رسولوں کی دعوت کو۔ اتنے شریف لوگ تھے، اتنا ان کا معیار تھا، ان کا کردار اتنا اچھا تھا، ان کے ساتھ حق کے دلائل تھے، تم نے ان کی باتوں کو نہیں سنا، میری بات کو سن لیا۔ میں دھوکے باز تھا، میری بات میں دم نہیں تھا، لیکن تم نے میری فاستجبتم لی، تم نے اپنے ارادے سے میری بات قبول کی۔ فلا تلومونی، اب میرے اوپر ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے اوپر ملامت کرو۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج میرے اوپر لاکھ الزام ڈالو، مجھے مدد کو بلاؤ، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اور نہ تم میری مدد کر سکتے آج، وما انتم بمصرخی۔ تو اس واسطے اب یہ تمہارا میرے اوپر ڈالنا بیکار ہے۔ آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ سست لوگوں کا، کاہلوں کا، کم ہمتوں کا معمول کیا ہے کہ ہم مختلف بہانے سے نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے ہم جو ہے گناہوں میں پھنس جاتے ہیں۔ کوئی ذرا ہم کو سستی کی طرف بلائے، ہم بہانہ مل گیا ہم کو، گھر میں ایک دو آدمی سو گئے تو ہم بھی سو گئے۔ کوئی ذرا ہم کو غفلت کی طرف بلائے، نافرمانی کی طرف بلائے تو ہم آسانی سے سن لیتے ہیں اور بولتے ہیں ارے ان کی وجہ سے ہوا، انہوں ایسا بولے تو ایسا ہوا، انہوں ایسا سمجھائے تو ایسا ہوا، ان کو دیکھ کے میں ایسا کرا۔ کل قیامت میں کوئی اپنے اوپر ذمہ داری لینے والا نہیں، سب سامنے والے پہ ہی تھوپنے والے۔ اور سب سے زیادہ مسئلہ گھر کا ہے، اولاد کل قیامت میں، آج جو والدین اتنے پیار سے پال رہے ہیں، اتنا وقت اولاد کو لگا رہے ہیں، کہ اولاد خود ماں باپ کے خلاف ہو جائے گی کہ ان لوگوں نے ہم کو آخرت کے اعتبار سے تیار نہیں کیا۔
رات دن دنیا کی فکریں کرتے تھے، اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دیجیے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا، اے اللہ ہم کیا کریں، جو ہمارے بڑے تھے ان کی ہم نے بات سنی، وہ کبراءنا، ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے سردار تھے، ہم نے ان کی بات سنی۔ اب وہ بڑوں کا کام تھا سیدھی بات بتانا، انہوں نے ہم کو غلط بات بتائی، فاضلونا السبیلا، انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ آج ان کو ڈبل عذاب دیجئے، دگنا عذاب دیجئے، ایک خود بھٹکنے کا، دوسرا ہم کو بھٹکنے کا۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور اللہ ان پہ خوب لعنت برسائیے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں بعض لوگوں نے لکھا کہ اس میں اولاد بھی آتی ہے، اولاد اپنے ماں باپ کے خلاف بولے گی کہ رات دن ہم کو صرف دنیا داری سکھاتے تھے، خواہشات کے پیچھے چل کے یہ جیسے چلتے تھے ان کو دیکھ کے ہم ویسے ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ایک دوسرے پہ ڈال کر، ایک دوسرے کو بہانہ بنا کر، ایک دوسرے کا آسرا لے کر جو ہم برائی کی طرف لڑک جاتے ہیں، نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں، آخرت کی تیاری میں پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس پہ اللہ نے چوکنا کیا۔ اور فرمایا سب سے زیادہ رکاوٹ گھر کے لوگ بنتے ہیں۔ فرمایا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو تمہاری یہ بیوی، تمہارے یہ شوہر، یہ تمہارے بچے، یہی تمہارے دشمن بن جاتے ہیں، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو۔ آج ان کی باتوں کی وجہ سے تم گناہ کی طرف، سستی کاہلی کی طرف مائل ہو رہے ہو، تو کل کے دن یہ دشمن ثابت ہوں گے، ان کا بہانہ نہیں چلے گا۔ اور برے دوست، آدمی آسانی سے دوستوں کے چکر میں آ کے نیکی کا ماحول چھوڑ دیتا ہے، نیکیاں چھوڑ دیتا ہے، برے دوستوں سے بہت بچنا ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ظالم اپنے ہاتھ کو چبا جائے گا اپنے غلطیوں کو یاد کر کے، اور کیا کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں گناہگار آدمی کو میں اپنا دوست نہیں بناتا تو اچھا تھا، فلاں غافل آدمی کو میں اپنا دوست نہ بناتا تو اچھا تھا، آج اس دوست کی وجہ سے میں یہ برے حال کو پہنچا۔ تو ایک جہنم میں داخل ہوتے ہی ایک بہت بڑی پریشانی کیا ہے، یہ سب ہر طرف سے لعنت، ملامت، افسوس، حسرت۔ اب جہنم کی جو آگ کا جو رنگ ہے، درجہ حرارت ہے، اس کی بھی تفصیل اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جہنم کی آگ کو خوب گرماؤ، بھڑکاؤ، 1000 سال تک فرشتے اس کو دہکاتے رہے، تو وہ ایک دم سرخ ہو گئی، لال ہو گئی۔ اللہ سے آ کے کہا، اے اللہ آگ بہت گرم ہو گئی ہے، تیار ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اس کو اور دہکاؤ۔ پھر جا کے فرشتے 1000 سال تک اس کو دہکاتے رہے، گرم کرتے رہے۔ پھر آ کے کہا، اے اللہ آگ بہت گرم ہو گئی ہے، تیار ہو گئی ہے، اب بالکل سفید ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جاؤ اس کو اور دہکاؤ۔ پھر فرشتے گئے اور 1000 سال تک اس کو دہکاتے رہے۔ پھر آ کے کہا، یا اللہ آگ بہت گرم ہو گئی ہے اور وہ کالی ہو گئی ہے، جہاں بابو جہنم ترمذی شریف کے اندر، اور فرمایا وہ کالی اور اندھیری ہے۔ تو اتنا اس کو گرم کیا گیا 3000 سال تک کہ وہ کالی ہو چکی ہے۔ اور ایک حدیث شریف ہے موطا کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 156 میں، اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا تم دنیا کی آگ کی طرح سمجھتے ہو دوزخ کی آگ کو، جیسے دنیا کی آگ سرخ ہوتی ہو؟ نہیں، حضور نے فرمایا وہ کولتار سے زیادہ سیاہ ہے، ڈامر سے زیادہ سیاہ ہے وہ۔ آج دنیا میں جب سائنسی ترقی ہوئی ہے تو ہمارے سامنے ہے کہ ایک تو آگ وہ ہوتی ہے جو ہمارے عام گھروں میں جلتی ہے، وہ تو سرخ ہوتی ہے کہیں آگ لگتی ہے تو، لیکن جو ایٹمی ریئیکٹرز ہوتے ہیں، جہاں ایٹمی بھٹیوں سے جہاں پر آگ ہوتی ہے تو وہ ایک دم سفید ہوتی ہے۔ جو اس لال جو آگ ہے سرخ، اس سے ہزاروں گنا وہ بہت گرم ہوتی ہے تو ایک دم وائٹ ہو جاتی ہے وہ۔ اور پھر جو ہے حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس پہ بھی جب اور 1000 سال جلایا گیا تو وہ کالی ہو گئی۔ تو سائنس بھی بتا رہی ہے کہ اب بھی دنیا میں سب سے تیز جو آگ ہے وہ کالی آگ ہے۔ بلیک ہولز، کائنات کے مختلف دور دور کناروں پر ایسے بڑے بڑے بلیک ہول ہیں کہ ان کے اندر اتنی گرمی ہے کہ سیارہ اس میں جاتا ہے تو سیکنڈوں میں پگھل کے ختم ہو جاتا ہے،
اتنی تیز آگ ہے جو بڑے بڑے سیاروں کو، جو ہمارے سورج جیسے ہزار ہزار گنا بڑا سیارہ اس آگ میں جاتا ہے، اس گرمی میں جاتا ہے تو اس کو کھا جاتی ہے، 1 سیکنڈ میں ختم کر دیتی ہے۔ ایسی آگ اب خود سائنس والے بیان کر رہے ہیں، اور حضور پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جہنم کی آگ کالی ہے۔ وہ کالی آگ اب نظر سائنس کی آنکھ سے نظر بھی آ رہی ہے، اس لیے پل صراط پہ سے لوگ گزریں گے، وہ جہنم کے اوپر آگ ہے تو وہاں اندھیرا ہوگا، نیچے کی آگ کالی ہونے کی وجہ سے وہاں سخت اندھیرا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں بتایا گیا کہ دوزخی، جو درجہ حرارت ہم اس پہ سمجھ سکتے ہیں کہ دوزخی کے بدن سے جو پسینے کا قطرہ ٹپکے گا تو فرمایا اس کا پسینے کا قطرہ اتنا گرم ہوگا کہ اگر اس کو احد پہاڑ پہ ڈالا جائے تو پہاڑ پگھل جائے۔ پسینے کی اتنی گرمی ہوگی تو جہنمی کو کتنی گرمی ہو رہی ہوگی۔ ابھی اللہ کا سسٹم ہے کہ اتنی سخت گرمی میں بھی اس کا بدن رہے گا، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ایسے ہی جہنم کا ایک ہولناک پہلو کیا ہے؟ اس کی گہرائی۔ پہلے ہوتا تھا بڑے بڑے کنویں میں پھینک دیتے تھے، بہت جتنی گہرائی میں کسی کو پھینکو اتنا زیادہ ڈر ہوتا ہے، نکل بھی نہیں سکتا، ہیبت بھی ہوتی ہے۔ تو جہنم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کو بڑا گہرا بنایا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر جو ہے 150 اور باب نمبر 8، یہ جلد نمبر 8، فرمایا صحابہ کرام نے فرمایا کہ ایک بار ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ساتھ میں تھے آپ کے، اچانک عجیب آواز آئی ہے، گڑگڑاہٹ کسی آواز آئی۔ تو حضور نے پوچھا جانتے ہو کاہے کی آواز ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول سے ہی جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، وہ اس وقت جا کے اس کی تہ میں گرا ہے، اس وقت گہرائی میں پہنچا ہے۔ حضور کا دور بھی عجیب دور تھا، غیب کی چیزیں وقتاً فوقتاً کھل جاتی تھی۔ کیسا صحابہ کا ایمان مضبوط بنتا تھا ہوگا، پھر آ کے وہ سب کچھ سنائے بھی ہوں گے تو کیسا ایمان، یعنی ان کو گڑگڑاہٹ سنائی دی، حضور نے بتایا یہ جہنم میں گر رہا ہے پتھر۔ اور ایک بار آپ نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے بڑھ گئے ہاتھ اٹھا کے، صحابہ نے پوچھا بعد میں کیا ہے؟ تو فرمایا جنت کا خوشہ سامنے آ گیا تھا، میں شوق میں لینے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ تو صحابہ کا ایمان کیسا بنتا تھا ہوگا۔ آج ہم کو وہ ایمانی ماحول نہیں ہے، تو اس کے لیے اللہ والے بولتے ہیں زیادہ مراقبہ کرنا پڑے گا، زیادہ ذکر کرنا پڑے گا تو اب بنے گی کیفیت۔ وہاں تو ایک مجلس میں بیٹھ کے کیفیت بن جاتی تھی، وہاں غیب کھلتا تھا۔ بہرحال جہنم کی ایک خوفناک پہلو یہ ہے کہ بڑی گہری ہے، گہری گہری کھائیاں ہیں جس میں ڈال کے سزا دی جائے گی، پھینکا جائے گا جس میں۔ ایسی احادیث میں جہنم کی وادیوں کا بھی تذکرہ ہے، وہ ایک بڑی لامحدود بہت وسیع دنیا ہے، وہاں کے رقبے، وہاں کے حدود کے پیمائش کے پیمانے الگ ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جیسے دوزخی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ دوزخ کا جو آدمی ہے دوزخی، اس کی جو داڑھ ہے وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی۔ فرمایا وہ 14 کلومیٹر کا پہاڑ ہے، وہ اطراف سے گھیر کے دیکھیں گے تو احد پہاڑ کے برابر اس کی داڑھ ہے، تو وہ کتنا بڑا رہے گا، تو وہ رہے گا تو کتنی بڑی جگہ میں رہے گا۔ تو بہت ہی وسیع ہے جہنم۔ تو وہاں پر بڑی بڑی وادیاں بھی ہیں، گہری گہری وادیاں ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ چنانچہ ایک وادی کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے جس کا نام ہے غی، جو اپنی نماز کو ضائع کریں، قرآن میں فرمایا گیا کہ ان کو غی میں ڈالا جائے گا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، بنی اسرائیل کے نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے بعد، ان کے گزرنے کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے بنی اسرائیل میں جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کا جو حق ادا کرنا تھا نہیں کیا۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، خواہشوں کے پیچھے چلنے لگے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو ان کو غی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جو نماز کے بارے میں کوتاہی کرتے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو غی، سورہ مریم میں۔ اور ایک وادی سورہ فرقان میں نام ہے اسام، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، کہ جو پچھلے کچھ غلطیوں کا تذکرہ کر کے فرمایا جو یہ کام کرے گا، جو حرکتیں کرے گا، وہ اسام میں جائے گا، اسام کا سامنا کرے گا۔ تو اس کی ایک تفسیر کی گئی ہے یہ وادی ہے جہنم کی۔ ایسے قرآن مجید میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، ویل۔ تو ویل کی تشریح میں ایک حدیث ملتی ہے
کہ حضور نے فرمایا کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے، وہ پہاڑوں کے بیچ میں جو گہری جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں، تو یہ ایک وادی ہے جس میں ڈالا جائے گا تو کافر 40 سال تک گرتا رہے گا، اتنی گہری ہے، اس میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو سورہ انبیاء کی تفسیر میں ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، اور مسند احمد میں بھی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 475 ہے یہ۔ تو مختلف وادیوں کا تذکرہ، ایسے بڑے بڑے وادیوں میں ڈال کے سزائیں ہوں گی۔ ایسی قرآن و حدیث میں جہنم میں زنجیروں کا، طوق کا، بیڑیوں کا، ہتکڑیوں کا تذکرہ ہے۔ یہ پرانا طریقہ ہے دنیا میں پرانے بادشاہوں کا کہ قیدیوں کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کی توہین کرنے کے لیے، ان کی سزا کو ان کے لیے تکلیف دہ بنانے کے لیے ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا کہ ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دی، پیروں میں بیڑیاں ڈال رہی ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دیتے تھے، گلے میں لوہے کا طوق ڈال کے پورے جسم کو زنجیروں سے باندھ دیتے تھے، زنجیریں بڑی بڑی زنجیریں باندھ کے قید میں ڈال دیتے تھے۔ تو یہ ایک طریقہ ہمیشہ قید بامشقت ایک لفظ چلتا ہے، تو اس کا تصور بیڑیوں کے بغیر نہیں ہے۔ تو سخت بوجھل قسم کی بیڑیاں، زنجیریں لوہے کی ڈال کر سزائیں دی جاتی تھی۔ تو جہنم میں بھی اس کا خوب انتظام ہے۔ تو سورہ دہر میں فرمایا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، کہ بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، زنجیریں ہم نے تیار کر رکھی ہیں، بیڑیاں ہم نے تیار کر رکھی ہیں، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے رکھی ہے۔ اور سورہ غافر میں فرمایا فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ان قریب معلوم ہو جائے گا ان کو جب ان کے گلوں میں طوق ڈال دیے جائیں گے زنجیریں، اور زنجیروں میں، بیڑیوں میں، زنجیروں میں باندھ کر بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو کھینچ کے لے جا کے ڈالا جائے گا، اور ان کو پھر آگ میں جلایا جائے گا، گرم پانیوں کی طرف کھینچ کے لے جائے، نہیں پینا چاہیں گے تو بھی زنجیروں سے کھینچ کے پانی کھولتے ہوئے پانی کی طرف لے جایا جائے گا، پھر جو ہے جہنم میں جلایا جائے گا۔ اور سورہ حاقہ میں فرمایا جب لوگ اپنے نام اعمال دیکھ کے افسوس ہی کر رہے ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑے گی، فرشتوں سے کہا جائے گا پکڑو اس کو، خذوہ فغلوہ، اس کو نام اعمال جہنم کا مل گیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کرے خذوہ، پکڑو اسے، فغلوہ، زنجیروں میں جکڑو اسے، ثم الجحیم صلوہ، پھر بھڑکتی آگ میں پھینک دو اس کو۔ کیوں؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراع، پھر ایسی زنجیر میں جو 70 گز کی ہے، اس کو باندھو اچھی طرح۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظیم، اتنے گریٹ، اتنے عظیم اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے سے دلچسپی نہیں تھی، یہ اس پہ ترغیب نہیں دیتا تھا۔ تو اس کی تفسیر میں حدیثیں ملتی ہیں کہ آگ کی زنجیر ہوگی، اس کو منہ میں سے داخل کیا جائے گا، اور بیت الخلاء پاخانہ کی راستے سے وہ زنجیر کو نکال کے اس کو ہر طرف سے باندھ دیا جائے گا، جس طرح سے دھاگے میں موتی پروئے جاتے ہیں، دانے پروئے جاتے ہیں، آگ کی زنجیر میں جو ہے پرویا جائے گا۔ ایسی ایک بھیانک چیز ہے سانپ اور بچھو جہنم میں۔ یہ سانپ ایسی چیز ہے کہ سانپ اگر اچانک نکل گیا تو بڑی ہیبت ہوتی ہے، خوف کی کیفیت ہو جاتی ہے، انسان سانپ کا تصور کرتے ہی ڈر جاتا ہے، خاص طور پہ عورتیں تو بڑی پریشان ہو جاتی ہیں۔ بلکہ جب بھی آدمی ذرا پریشان رہتا ہے تو خوابوں میں سانپ دکھتا ہے، تو انسان کی پریشانی ہیبت کو سانپ کو بڑا رشتہ ہے۔ سانپ اگر بھیانک قسم کا آ جائے تو بڑی ہیبت ہوتی ہے۔ تو جہنم میں سانپوں کا بھی انتظام ہے، بچھوں کا بھی انتظام ہے۔ ارشاد ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاکم کی روایت ہے، ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے، مستند حدیث ہے، فرمایا کہ دوزخ میں بختی اونٹ کی گردنوں جیسے سانپ ہیں، جو اعلیٰ بہت بڑے بڑے اونٹ ہوتے تھے ان کی گردنیں، فرمایا ویسے سانپ ہیں، اور وہ ایک جو ڈسے گا تو حضور نے فرمایا 40 سال تک شدید اذیت سے تڑپے گا، اور 70 سال تک اس کی آنچ محسوس کرے گا اپنے اندر، ایسا زہر ہوگا۔ اور فرمایا جو ہے قرآن مجید میں فرمایا کہ
خچروں جیسے بچھو ہوں گے، کہ پورے بچھو جو دوزخیوں کے اوپر چڑھیں گے اور ان کو ڈستے رہیں گے۔ ایسے ہی کھانا ہے دوزخ کا، تو جہنمیوں کو چونکہ عذاب کے لیے جینا ہے تو کھانا ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کھانا رکھا جو ہماری زندگی کے لیے، لیکن کھانے میں اللہ نے لذت پیدا کر دی۔ ہم کھاتے ہیں اپنی زندگی باقی رکھنے کے لیے، وہ ایک ڈیوٹی ہے، لیکن اس کو اللہ نے لذیذ بنا دیا، کھانے میں مزہ رکھ دیا۔ وہاں بھی کھانا ہے لیکن وہاں کھانے کو بھی سزا بنا دیا۔ کھانا کھانا پڑے گا، اتنی شدید بھوک لگے گی، اتنی شدید بھوکے گی، کھانے سے انکار نہیں کر پائیں گے، کھانا 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 پکاریں گے، اور کھانا ایسا خطرناک ہوگا کہ اس کو دیکھ کے ہوش اڑ جائے۔ لیکن تیز اتنی بھوک لگے گی کہ وہ بھیانک کھانا جس کا تذکرہ آ رہا ہے وہ کھانے پہ مجبور ہو جائے۔ کھولتا ہوا پانی، اتنا کھولتا ہوا کہ منہ قریب کیجئے تو کھال نکل جائے گی، لیکن پیاس اتنی لگے گی کہ وہ کھولتا ہوا پانی پیے گا، پیاس اس سے مقابلے میں اور شدید ہوگی۔ تو کھانوں کا تذکرہ فرمایا، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم۔ ایک ہے زقوم، ایک طرف تو جنتیوں کی میزبانی ہے، یہاں فرما رہے کیا یہ بہترین میزبانی ہے جو ہم جنتیوں کی کر رہے ہیں، یا پھر یہ بہترین میزبانی ہے کہ ہم زقوم دینے والے ہیں جہنمیوں کو۔ جنتیوں کے بارے میں تو آتا ہے کہ جیسے ہی جنت میں جائیں گے، جاتے ہی پہلا جو کیک ان کو ملے گا، پہلی میزبانی اللہ تعالیٰ کی، وہ ایک کیک ایسا ہوگا کہ اس میں دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے مزے، جتنی ڈشیں بنائی ہیں، وہ پورے مزے ایک کیک میں ہوں گے۔ پہلے کیک میں اب تک دنیا میں ہوٹلوں میں دعوتوں میں جتنے کھانے بنے سب کے مزے پہلے ہی کیک میں، کھاتے جاؤ مزے لیتے جاؤ۔ تو ان کی میزبانی تو ایسی ہوگی جنت کی۔ اور یہاں شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت دیا جائے گا کھانے کے لیے۔ انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے ظالموں کے لیے اس کو فتنہ بنا دیا ہے۔ انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ بھڑکتی ہوئی آگ کے سینٹر میں پیدا ہوگا یہ درخت۔ بھئی آگ میں کہاں کوئی درخت پنپتا ہے، لیکن یہ درخت ہی وہ ہے جو آگ میں پلتا ہے، آگ میں پیدا ہوگا یہ، اس لیے اس کے اندر بڑی سختی ہوگی۔ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اور اس کے جو خوشے ہوں گے وہ ایسے دیکھنے میں بھیانک ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر ہے، دیکھنے میں بھی بھیانک ہوگا وہ زقوم۔ انہم لآکلون منها، اس کو کھانا پڑے گا، فمالئون منها البطون، اس سے پیٹ بھریں گے، مگر وہ ایسا ہوگا کہ بالکل سخت تلخ ہوگا وہ، تو اب جو ہے خوب پیٹ میں کھولے گا تو پانی کی پیاس ہوگی۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر ان کو کھولتے ہوئے پانی کو پینا پڑے گا، صافات میں فرمایا۔ تو یہ زقوم جو ہے جہنم کی جڑ سے اگنے والا، آگ سے اگنے والا درخت ہے یہ، تو کتنا اس میں آگ ہوگی۔ دنیا میں سائنٹسٹوں نے، ایک اقتدار فاروقی صاحب ہیں سائنٹسٹ بڑے، انہوں نے تحقیق کی قرآن میں جن درختوں کا نام آیا ہے زقوم کی، تو دنیا میں بھی افریقہ کے کچھ ایسے سخت گرمی کے علاقے ہیں جہاں دنیا میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر ہے، وہاں پر چٹانوں کے نیچے سخت گرمی میں ایک درخت پیدا ہوتا ہے، اس کا نام زقوم ہے۔ وہ جتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے اتنا ہرا بھرا رہتا ہے، اور وہ اگر بدن کو لگ بھی جائے تو پھر جو ہے آگ لگ جاتی ہے، چھو بھی جائے بدن کو تو آگ لگ جاتی ہے۔ یہاں ہے ایسا درخت، اتنی اس کے اندر تلخی ہے۔ تو جہنم میں جو آگ میں جو زقوم اگے گا تو وہ کیسا ہوگا، کڑوا، بدبودار، حلق میں جا کے پھنس جانے والا، صورت بھی اس کی سانپ کے پھن کی طرح ہوگی، ڈراؤنی ہوگی۔ اور یہاں آیت میں شیطان کا سر کہا جا رہا ہے، اب وہ جا کے حلق میں پھنس جائے گا، بھوک کی وجہ سے تو کھا تو لے گا، پھنس جائے گا، اب پانی پانی، اب حلق سے اتارنے کے لیے پانی مانگے گا تو گرم پانی، اور گرم پانی جیسے ہی اس پہ پڑے گا وہ زقوم پہ تو وہ اور کھولنے لگے گا، جیسا چونے کی صفت ہوتی ہے کہ اگر چونے کے اوپر پانی ڈالا جائے تو چونے اندر کھولنا شروع کر دیتا ہے، تو پیٹ میں جب جائے گا وہ تو اب کھولنے لگے گا، پانی پڑتے ہی الٹا کھولے گا زقوم۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم، سورہ دخان میں فرمایا ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا جو درخت ہے، طعام الاسیم، گناہگار کا کھانا ہے، کالمہل یغلی فی البطون، وہ تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولے گا، کغلی الحمیم، جس طرح
گرم پانی کھولتا ہے ویسا کھولے گا، جیسے اس پہ پانی پڑے گا تو وہ کھولے گا زقوم. خذوہ فاعتلوہ، اب وہاں کیا کہیں گے فرشتے؟ ذق انک انت العزیز الکریم، بولیں گے ہاں چکو یہ کھانا، یہ پانی، تم بڑے عزت والے ہو جی، بہت تمہاری شخصیت ہے. وہ بولیں گے تم دنیا میں نبی کو حقیر سمجھتے تھے، دین کی باتوں کو حقیر سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم تو انٹلیکچوئلز ہیں، ہم عزت والے ہیں، یہ کیا حولے لوگوں کی باتیں ہیں، دین کی باتیں. تو تم جو ہے دین کو، آخرت کی تیاری کو گرے پڑے لوگوں کا کام سمجھتے تھے، تم اپنے آپ کو بڑے آدمی سمجھتے تھے نا. چلو چکو اس کا مزہ، تم بڑے عزت والے ہو، بڑے کریم ہو. تو اب کھانے کے ساتھ ساتھ یہ بڑے لوگ سوپ بھی پیتے ہیں نا، سوپ کا بھی ایک سسٹم رہتا ہے. تو جہنم میں بھی سوپ ہے ان کے واسطے، اس کے لیے فرمایا غسلین، جہنمیوں کا دھون، ان کا جو پیپ نکل رہا ہوگا اور جو کچا لہو نکل رہا ہوگا اور پسینہ جو نکل رہا ہوگا، اس سب سے مکس کر کے سوپ بنایا جائے گا. اہل دوزخ کا نچوڑا ہوا پیپ، کیونکہ مار لگ رہے ہوں گے، پٹائی ہو رہی ہوگی تو زخم ہوں گے، پھوڑے بنیں گے، اس میں سے پیپ نکلے گا سڑا ہوا، کش لہو، آدھا پیپ آدھا لہو، اور پسینہ بھی ان کا بدبودار نکلے گا. اور جہنم میں ایک سزا، زانی جو عورتیں ہیں ان کی شرمگاہوں سے اتنی بدبودار پانی نکل رہا ہوگا کہ جہنم پناہ مانگ رہی ہوگی. تو وہ جو شرمگاہوں کا پانی ہے وہ سب کو ملا کے وہ سوپ بنا ہوا ہوگا غسلین، وہ ملے گا ساتھ میں کھانا. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. کھانا کیا ملے گا؟ سوپ ملا، غسلین ملے گا، زخموں کا دھون. اس کو خطا کار، گناہ گار اس کو کھائیں گے. اور ایک کھانا کیا ہے؟ زری، کانٹے دار جھاڑی. عربوں میں جو ہے عربستان میں جھاڑی ہوتی تھی تو اس کی مثال ان کو سمجھنا آسان. تو ایسی جھاڑی ملے گی. جب یہاں پر بھی جو ہے ساتھ میں سلاد بھی لیتے رہتے ہیں نا، سوپ کے ساتھ سلاد بھی رہتا ہے، تو وہ سلاد کا بھی انتظام ہے، کانٹے دار جھاڑی کھاؤ. لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. سورہ غاشیہ میں فرمایا کہ ان کو کھانا نہیں ملے گا، ہاں ملے گا تو کیا، یہ سلاد ملے گا، زری، ایسی جھاڑی کانٹی دار. وہ ایسا کھانا نہ تو موٹا کرے گا نہ تو بھوک میں کچھ کام دے گا. بھوک بھوک بول کے کھائیں گے لیکن اس سے بھوک نہیں مٹے گی اور صحت بھی نہیں بنے گی. پینے کا کیا انتظام ہے؟ فرمایا حمیم. جب اس طرح سے غسلین کھائیں گے، کھانا کھائیں گے، تو اب پانی گرم چشمے کا ابلنے والا پانی، ایک گرم چشمہ ہے اس سے ابلنے والا ایسا پانی کہ اس کو قریب لے جائیں گے منہ کے تو کھال گل جائے گی، پئیں گے تو آنتیں اندر کی کٹ جائیں گے، ایسا پانی ہوگا. سورہ غاشیہ میں فرمایا، سورہ غاشیہ میں وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے ہوں گے اس دن جو ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، زندگی بھر کام کر کر کے، دنیاوی مصروفیت کر کے تھکے ماندے آئے ہوئے ہوں گے، لیکن وہاں بھی انجام کیا ہے؟ تصلیٰ نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. تسقیٰ من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے کے پانی سے ان کو پلایا جائے گا. اور سورہ محمد میں فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور ان کو کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا. تو پانی ایسا پینے کو ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیل ڈول جو ہے جنتیوں کے بارے میں ہم نے سنا کہ 14ویں کی چاند کی سرطرح سے جائیں گے، بہت خوبصورت ہو جائیں گے. جب جب اللہ کو دیکھتے رہیں گے تو خوبصورتی بڑھتی چلی جائے گی. جیسے جنتی بہت حسین ہو جائیں گے، ایسے جہنمیوں کا ایک عذاب یہ ہے کہ وہ بہت بدصورت ہو جائیں گے، بہت بھیانک چہرے ان کے ہو جائیں گے، ناقابل تصور، اتنے بدصورت کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. ویسے بھی جو جلا ہوا کٹا ہوا آدمی ہے کیسا بدصورت ہو جاتا. تو صحیح ہے، ان میں بخاری مسلم میں ہے کہ کافر کے دونوں مونڈھوں کے درمیان اتنے بڑے مونڈھے ہوں گے کہ کوئی تیز رفتاری سے سوار کرے تو 3 دن لگیں گے، فرمایا اتنا اس کا بڑا بے ڈھب بدن ہوگا. بخاری اور مسلم کی روایت. اور ابھی سنا آپ نے داڑھ جو ہے احد پہاڑ کے برابر ہوگی، ران اس کی کوہ بیضا کے برابر ہوگی، فرمایا. اور اس کا جو مقعد ہے سرین، بیٹھک، سیٹس جس پہ بیٹھتا آدمی، وہ فرمایا اتنے بڑے ہوں گے کہ 3 دن کی مسافت طے ہو اتنی جگہ میں بیٹھے گا جہنمی.
اور 3 دن کی مسافت، جتنی مکے مدینے کے درمیان فاصلہ ہے اتنی جگہ پہ بیٹھے گا فرمایا۔ تو اتنا بڑا اس کو بنایا جائے گا تو کتنا بھدا لگے گا، کتنا خراب لگے گا، بھیانک لگے گا۔ پھر اس کے ساتھ اس لیے بھی اس کو اتنا بڑا بنایا گیا کہ تاکہ خوب سزا دی جا سکے۔ 5 فٹ کے جسم پہ کتنی سزا دی جا سکتی ہے، بڑے بڑے سانپ کدھر ڈسیں گے، کیسے چٹیں گے، بڑے بڑے گردوں سے کیسے مارا جا سکے گا۔ بدن بڑا ہوگا تو خوب پٹائی ہوگی، تو بڑے بڑے بدن اور اس کی کھال کی موٹائی یا جسم کی موٹائی فرمایا کہ جبار کے حساب سے یمن کے بادشاہ جو ہوتے تھے ان کا ایک گز ہوتا تھا، تو اس کے حساب سے 22 گز کی ان کی کھال ہوگی موٹائی یا جسم۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ کیسا بھدا ہو جائے گا۔ مسند احمد 234 نمبر ہے۔ اور زبان اتنی بڑی اس کی زبان کھینچ کر 2 کوس تک اس کی زبان کھینچی جائے گی اور اس کو لوگ روندیں گے فرمایا۔ دوسرے جہنمیوں سے روندنے لگوایا جائے گا۔ اور جو دنیا میں بڑی بڑی باتیں کرنے کی عادت ہے آج کل، زبان کا استعمال تو بہت خراب ہو رہا ہے۔ اس دور کی تو برائیوں میں سے یہ ہے کہ زبان بہت استعمال ہو رہی ہے، غلط استعمال ہو رہی ہے۔ تو زبان کھینچی جائے گی تو 2 کوس تک کھینچی جائے گی اور پھر اس پہ رونے گے لوگ زبان کو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور ترمذی کی روایت ہے۔ تو کتنا بھیانک آدمی کا منظر ہوگا، سین ہوگا۔ اللہ نے فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جہنم ان کے چہروں کو جلا دے گی تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ آگ جب بھون دے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جسم بے ڈھپ ہو جائے گا۔ اوپر کا جو ہونٹ ہے، حدیث شریف میں مسند احمد کی، کہ وہ ایسا ہو جائے گا اٹھ کے جل کے کہ وہ سر کے تک چلا جائے گا۔ کتنا بڑا سر ہوگا، یہ اوپر کا ہونٹ جو ہے وہ سر تک چلا جائے گا پھول کے سزاؤں کی وجہ سے، اور نچلا ہونٹ جو ہے وہ ناف تک آ جائے گا۔ کتنا بدصورت لگے گا آدمی۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ میرے دل کو سبق عطا فرمائے، رقت عطا فرمائے۔ یہ سب سچائیاں ہیں، یہ سب سچائیاں ہیں، یہ سب ہونے والا ہے۔ اللہ بیان کر رہے ہیں اپنے پاک کلام میں، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے بڑھ کے کون سچا ہو سکتا ہے۔ یقیناً اللہ بہت رحیم ہیں، بہت خوبصورت ہیں، جمیل یحب الجمالا، لیکن اللہ شدید العقاب بھی ہے، سخت سزا دینے والے بھی ہیں، قرآن میں ہے۔ عزیز ذو انتقام، زبردست ہوں اور انتقام لینے والا ہوں فرمایا۔ یہ جو ہم اپنے اطراف کی کائنات کو دیکھ رہے ہیں، یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ بڑے بڑے جو ہے سمندر، اس میں اڑتی ہوئی موجیں، یہ کائنات کو دیکھنے سے، بڑے بڑے سیارے، ان میں پھیلی ہوئی آگ، سورج سے ابلنے والی آگ، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو کیا سمجھ میں آ رہا؟ کون سے اللہ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ بہت طاقتور ہے اللہ، بہت زبردست اللہ ہے، سمجھ میں آ رہا۔ اتنے بڑے ہیں، اس لیے زلزلے آ رہے ہیں، وبائیں آ رہی ہیں، جنگیں، کسی دنیا میں کتنے جنگوں میں لوگ قتل ہوتے ہیں، کون کروا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ بیلنس دنیا میں قائم رکھنے کے واسطے، زمین کا بیلنس رکھنے کے واسطے زلزلے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی طاقت ہے، جب وہ بیلنس کرتے ہیں یا سزا دیتے ہیں تو وہ بہت بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، اس کو بھی اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ، اللہ کہتے ہیں ہم ہی ایک قوم کو دوسری پہ چڑھا دیتے ہیں، اگر یہ قوموں کی آپس میں آویزش نہ ہو تو پھر ظالم جو ہے وہ عبادت گاہوں کو ختم کر دیں گے۔ اور اللہ نے ڈرایا ہے أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کہ اللہ کے مکر سے، اللہ کی چھپی ہوئی تدبیروں سے تم نچنت ہو گئے ہو۔ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیروں سے نقصان اٹھانے والے ہی نچنت ہوتے ہیں۔ اور اپنے وقت کے جو مسلمان تھے، بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں ان کے اوپر جو مشرکوں نے جو حملہ کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، قوم کا قتل عام کیا، اس کو اللہ کہتے ہیں ہم نہیں کیا۔ اللہ صرف محبت والے کا نام نہیں ہے، اللہ ایک بہت بڑے شہنشاہ کا نام ہے۔ اگر شہنشاہ کنٹرول نہ کرے، بیلنس نہ کرے تو دنیا کیسے قائم چلے گی؟ اتنی بڑی کائنات سے معلوم ہو رہا بہت بڑی طاقت ہے وہ۔ تو جو اس وقت کے مسلمانوں کو سزا دی گئی، اس کو اللہ کہتے ہیں بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، تمہارے اوپر ہم نے اپنے بندوں کو چھوڑ دیا جو سخت ظلم کرنے والے تھے، سخت سزائیں دینے والے تھے۔ اور جنگلوں میں دیکھو اللہ کی شان، کس طرح شیر جو ہے چیر پھاڑ کے کھا رہا ہے ہرنوں کو، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا رہی ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہا ہے۔
تو یہ توازن اللہ بنا رہے ہیں، اللہ کی ایک توازن کا نظام ہے۔ تو اگر جو ہے درندے نہ ہوں تو پھر یہ چرند اتنے بڑھ جائیں گے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے واسطے درندے ہیں۔ اگر یہ چرند نہ ہوں تو گھاس اتنی بڑھ جائے گی کہ دنیا قابو میں نہیں رہے گی۔ تو یہ ایک نظام ہے اللہ کا بیلنسنگ کا۔ تو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طاقت سامنے آ رہی ہے، روزانہ کے سسٹم میں جو اللہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا پاور ہے، اور بڑی تباہی کائنات میں مچتی رہتی ہے۔ دنیا میں بھی جنگیں چلتی رہتی ہیں، سونامی آتی، سب کرنے والے کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے، ایسے اللہ کو دیدے نہیں دکھانا چاہیے، ایسے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ بس ہم کو جو صفت سکھائی گئی ہے، اللہ کے نبی رو کے کہتے تھے نمازوں میں، تہجد میں، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ جب آپ اپنے بندوں کو دوبارہ اٹھائیں گے مجھے اپنے عذاب سے بچائیے۔ اللہ کے نبی روتے تھے، اور ہم کو سکھایا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ جہنم کی آگ کے عذاب سے بچائیے۔ ہم کو سکھایا گیا کہ صبح شام ہر وقت جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے رہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو بیان ہیں، یہ قرآن مجید کی مختلف آیتیں، احادیث ہیں، یہ ہمارے لیے دوا ہے، ہمارے لیے بار بار سنیے، سب ساتھی سنیے، نوٹس بنائیے، اپنے گھر والوں کو یہ نوٹس سنائیے، اور جہنم کو خوب یاد کرنا، اسی میں ہمارے ہوش ٹھکانے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اپنی عظمت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم کا خوف عطا فرمائے، اور پورے دل کے غم کے ساتھ جہنم سے بچنے کی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم سے بچنے کے لیے جتنی محنت کی ضرورت ہے اس محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔